بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. قومی اسمبلی اور پنجاب اور سندھ میں بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور آج اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی. اس کے دوران جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا. کئی دفعہ ویسے تو ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک ہی چونچ اور ایک ہی دم. وجہ یہ ہے کہ بجٹ جس وقت وزیر خزانہ پڑھ رہے تھے پوری قوم نے دیکھا اور لائیو تھا. اسی دوران ہنگامہ شروع تھا اور شور تھا اور اس قسم کے فکرے جو اس پر ہم ابھی بتا بھی نہیں سکتے، گالیاں چل رہی تھیں. بھی پہلے تو کسی کو بجٹ پیش تو کرنے دو، وہ پاس تو نہیں ہو رہا. جب ٹیبل ہوگا وہ آپ بعد میں پڑھیں، پھر آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوتا ہے، پھر اپوزیشن لیڈر بحث کا آغاز کرتے ہیں. آج بھی ریئیکشن کے طور پر ایسا ہی ہوا. میاں شہباز شریف صاحب کی تھکا دینے والی تقریر، انہوں نے بجٹ کے اوپر تقریر اور اپنی حکومت کی ساری کارگزاری جس طرح لوگوں کے نوٹس میں لائے. میں سمجھتا ہوں یہ غالباً اگر تجزیہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو غالباً پاکستان کی تاریخ میں سب سے لمبی تقریر بالکل گنی جائے گی اور شاید گینز بک آف ریکارڈ میں بھی آ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ کام کو فوری طور پر ہم کیوں نہیں کرتے، وہاں کیوں نہیں سنتے، تحمل کیوں نہیں ہے. کیا ہم کون سی چیز دکھانا چاہتے ہیں کہ عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمارے نمائندے وہاں کیا کر رہے ہیں. آج اس پر مفصل ذرا بات کریں گے. اور بھی کوئی موضوع ہمارے پاس موجود ہیں. ریحان اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں. اور شہاب الدین سید صاحب بھی اسی طرح ہمارے بڑے ہی مہربان اور سینئر صحافی ہیں. ناصر اقبال خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار. آصف باجوہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ ایم پی ہیں اور سینئر رام. ویلکم ٹو دا شو. میرا خیال ہے شہاب الدین صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے تو کئی پروگرام دیکھے، لمبی سیریز ہے اور نوائے وقت، پھر وقت نیوز ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا جی. بدقسمتی ہے اس ملک کی. ہمارے اندر صبر کا، برداشت کا مادہ ختم ہو گیا. اور جو لوگ جو کہ ایک پوری قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے چنے ہوئے لوگ ہیں، آج جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو گندی گالیوں سے نواز رہے ہیں. ننگی گالیاں نکال ننگی جی، میں شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے بھی، مطلب گندی کہہ دیا. اس تصور نہیں کر سکتا کوئی. اور پھر بجٹ کی کتابیں جن میں نارملی بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ان کو اٹھا کے جس طریقے سے ایک دوسرے پہ پھینکا گیا. کوئی ابھی کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا، نئی اسمبلی تھی، پہلا دن تھا، لیکن وہاں بھی وہی شور ہوگا، سیٹیاں بجا رہے ہیں. آپ کسی میچ میں حکومت کو ذرا تحمل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. حکومت کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا. ہمارے ساتھ، ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ اس کی پہلی تقریر تھی جب یہ برا سلوک کیا گیا تھا 2.5 سال پہلے. تو ہم نے برداشت کیا تھا، تو برداشت کریں اب. لیکن آج مجھے جو افسوس تھا کہ نوجوان پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں میرے جیسے نہیں، بوڑھے، تو میں چلو مان لیتا کہ ان کو ابھی تک یہ آداب نہیں آتے، پارلیمانی آداب نہیں آتے. لیکن آج تو شیخ راحیل اصغر وہ اٹھ کے مطلب ہے جس طرح جا رہے تھے. میں سوچ رہا تھا ان کی عمر کیا ہے اور یہ کس کی، اور پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ پہلی دفعہ نہیں آئے. وہ تو میرا خیال ہے عادی ہو گئے الیکشن جیتنے کے اور لڑنے کے. ایسا چلو جی علی نواز امان صاحب بیرل ینگ ہیں، پہلی یا دوسری دفعہ آئے ہوں گے. پی ٹی آئی کی تو ساری قیادت ہی جو ہے اس میں سے 70-80% پہلی دفعہ اسمبلیوں میں آئی ہے. تو وہ تو چلو کہا جائے گا کہ جی ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کیونکہ ان کو آتے ہی پہلے دن. نہیں، کیا اچھا نہ ہوتا کہ تقریر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پوائنٹس پر رہتے؟ نہیں، یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. جس اسمبلی میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی یہ کہے اسپیکر میں تو میں جوتا پھینک کے ماروں گا، اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہونی ہے. آپ بھول گئے کہ کیا بھٹو دور میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے سرجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے اپوزیشن کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا تھا اسمبلی سے. کیا آپ وہ وقت بھول گئے جب مشرقی پاکستان میں ڈپٹی اسپیکر کی تشدد سے ہلاکت ہو گئی تھی؟ پھر ایک لمبی رات آئی ہے نا 11 سال. پھر آئی نا، پھر آتی ہے. یہی ہے نا، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو آپ نے پہلے دہرایا لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم.
کہیں دونوں کی یہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ایک دفعہ دونوں کی چونچ اور دمنا غائب ہو جائے، اس قابل نہ رہ جائیں کچھ کہیں۔ ایجنڈا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایسا ہو یا ویسا نہیں، یہ ایسے بیوقوف تو نہیں ہے کہ اپنی قسمت خراب کرنے کے لیے کوئی لڑائی لڑیں گے۔ یہ ایک نالائکی ہے، لا علمی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے پارلیمنٹیرینز کو تربیت نہیں دی جاتی۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ان لوگوں کو باقاعدہ جہاں پہ یہ ہمارے بیوروکریٹس کی جو تربیت گاہیں ہیں وہاں یہ لوکل گورنمنٹ کی جو لالا موسیٰ میں کالج بنا انگریزی بنا کے، وہ تو لوکل گورنمنٹ کا یہ ان کے لیول پہ تو نہیں جائیں گے نا اب کہ ہمیں وہاں بھیج دو، وہاں والے ترقی کر کے یہاں آ سکتے ہیں۔ ٹیچر بڑے بڑے رکھ لیں۔ نہیں، بیوروکریٹس کی وجہ پاس جو ہے یہ وہاں بھیجا جاتا ہے ان کو۔ باجوہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ باجوہ صاحب السلام علیکم۔ باجوہ صاحب آصف باجوہ صاحب جی اچھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے بتائیے کہ جو کہتے ہیں نا کہ لوٹ کے پھر اسی طرح آتی ہے، آپ کوئی بھی چیز اگر پیدا کر لیتے ہیں یا یعنی کوئی سلوک کرتے ہیں، وہ جو دوپٹہ بے نظیر کے اوپر پھینکا گیا تھا تمینہ دولتانہ کا، بعد میں پھر چلتے چلتے پھر آپ نے دیکھا بجٹ کے دوران جو آپ لوگوں نے بجٹ پڑھنے نہیں دیا، ڈونکی راجہ کہتے رہے، پھر آج پھر وہی ریئیکشن ہوا اسمبلی میں، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے لائیو، یہ کیا لوگوں کو دکھا رہے ہیں اس وقت پارلیمنٹ والے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی شکریہ عطا کہ وقت دیا۔ جی جی اسکرین پہ میرا نام آپ 12,000 کو ٹیکٹ کر دیجیے۔ اچھا ہو گیا جی، آواز آ رہی ہے، آپ کی بات کریں۔ لکھا ہے اسکرین پہ، یہ ذرا نہیں وہ ہو گیا ہے، ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جس میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ یہ مثالیں ہیں مشرقی پاکستان کے وقت، مغربی پاکستان میں کیا ہوا، اور اس سے پہلے بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں، یا اس سے پہلے جی بجٹ سیشنز میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے۔ ہمیں تو یہ کمنٹس دینے چاہیے اور ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے کہ آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی شریف آدمی یہ کہے کہ آج بہت بہتر ماحول تھا، پچھلے سال سے بھی بہت بہتر تھا، آج سے 10 سال پہلے بھی بہت بہتر تھا، اور آج جو ایوان میں ہوا ہمیں فخر ہے کہ یہ بہت اچھا ایوان ہے، اور یہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے، پالش لوگ تھے، عوام کے جو بھیجے ہوئے نمائندے ہیں انہوں نے بہت بہترین کردار ادا کیا۔ لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے میں ہوں یا اقبال شاہد صاحب آپ ہوں یا ایوان کا کوئی ممبر ہو یا سینٹ ہو یا پنجاب اسمبلی ہو، سندھ اسمبلی ہو، ہمیں اس طرح کا جو رویہ ہم دکھا رہے ہیں اپنی قوم کو، اپنی نئی نسل کو، یہ ہمارے لیے شرمندگی۔ چلو یہ تو آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آصف باجوہ صاحب، تو پی ایچ ڈی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، لیکن وجہ تو یہ ہے کہ خاص ہیں اس وقت تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جتنی بڑی کو گالی دے گا وہ لیڈر کے اتنے قریب ہوتا ہے۔ نہال ہاشمی، دانیال، طلال چودھری، یہ کہاں سے نکلے؟ انہوں نے رفتیں پائی نا، آپ لوگ تو پھر پیچھے اس لیے رہ گئے کہ آپ اچھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے گالی وہ نکالی، اس نے کہا کہ آپ کے بچے بھی یہاں رہیں گے، جو پاکستان کے اداروں کو بھی تھریٹ کرتے رہے، اور ان کو سینیٹر لوگوں نے بنایا، مشاہد اللہ خالہ مغفرت کرے، ان کے کون سی زبان استعمال نہیں کرتے تھے۔ جی جی میں کہتا ہوں، نہ کبھی نہال ہاشمی نے گالی دی، نہ کبھی طلال چودھری نے گالی دی، نہ کبھی ڈاکٹر مصدق نے گالی دی۔ اگر گالی آتی ہے تو علی نواز عوان کی طرف سے آتی ہے، اگر گالی آتی ہے تو پی ٹی آئی کے جو دیگر ارکان ہیں، چلے میں کسی کا نام نہیں لیتا، پی ٹی آئی کے ارکان کی طرف سے گالی آتی ہے، اور عمران نیازی صاحب جو پاکستان کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، یہ اپنی خصوصی کی ٹیم کو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو شاباش دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے ٹف ٹائم دینا ہے اپوزیشن کو۔ حالانکہ گورنمنٹ کا فرض یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی بات کو سنیں، اپوزیشن کی بات کو برداشت کریں۔ اپوزیشن لیڈر بھی تو صبح کا گیا شام تک تقریر کرتا رہتا ہے نا، وہ بھی تو اس پر رہے نا، فوکس ہے وہ پرانی ہسٹری دہرا کے اس ماحول کو مزید گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاہے
राय साहब, क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना चाहिए? अपोजिशन का काम है रवा डालना, शोर डालना, एहतजाज करना, अवाम के मसाइल को उजागर करना। क्या फिर ये आसिफ साहब ये पैनल की बात सुन लें, फिर आते हैं आपकी तरफ इसका जवाब। हाँ ठीक कह रहे हैं जी रेहान नज़र साहब, आसिफ बाजवा साहब जो कह रहे हैं खासियत उनकी ठीक है, वो कहते हैं करना चाहिए बर्दाश्त, लेकिन बात शुरू अली का और बलोच से भी। सर बाजवा साहब बहुत तफीस आदमी हैं और ये सब अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। अगर ये बात नहीं करेंगे तो मरियम की तरफ से फ़ोन आ जाएगा या फिर नवाज शरीफ साहब का वहाँ से डायरेक्ट फ़ोन आ जाएगा कि आपने क्या बातें की हैं। मैं मेरे बेशुमार दोस्त हैं जो नून लीग में, यकीन माने वो बहुत ज़बरदस्त मायूस हैं इस वक्त, और वो चाहते हैं कि इस वक्त कम से कम असम्बली का माहौल अच्छा हो। हम असम्बली में जब जाते हैं तो हम अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि आप लोग, इसलिए हमने इलेक्ट किए कि आप वहाँ जाके इस तरह शोर शराबा करें, इस तरह जाके आवाज़ें लगाएं, इस तरह जाके असम्बली के जो स्पीकर है उससे कहें कि तेरे मुंह पे जूता मारूंगा। ये किसने किया था? ये क्या पीटीआई ने? और उसने कहा था मैं उस पर स्टैंड लेता हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। हाँ आप देखें ना, उसके बाद वो उस पे इस तरह लगा जैसे एक गुंडा आ गया, फखरिया बयान की था। अब आप देखें कि ये जो अपना जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ मौसूफ, जो हमारे वजीर आजम भी रहे हैं, शायद अपना मरी में इलेक्शन हार गए थे। एक नौजवान पीटीआई के, वो भी अब्बासी है, उससे हार गए थे। फिर यहाँ पे एक लोग कह रहे हैं कि जी खैरात में सीट मिली है नवाज शरीफ लाहौर से की सीट दी है। अब वो कैसी कैसी बातें करता है। एयर ब्लू का पैसा क्या वो गवर्नमेंट को देता है? एयर ब्लू वाहिद एयरलाइन है पिछले कई साल से जो फायदे में जा रही है। बाकी तो पीआईए का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। पीआईए जो है इस वक्त उसमें तो मुसाफिर ही नहीं है इस वक्त, और उनको बार बार जो किराया वो 10,000 करते थे वो 3,000 में भी लोग उनको पूरी तरह नहीं मिल रहे। तो मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ हुआ असेंबली में, ये मेरे लिए इसलिए भी शर्म की बात है कि मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार ज़्यादातर बाहर रहते हैं, कोई अमेरिका में, कनाडा में, उनके फ़ोन आए हैं कि ये आपकी असेंबली, इस तरह के लोग हैं ये, यानी क्या बुच्चड़ खाना बनाया हुआ उन्होंने। जी नासिर इकबाल साहब। मियाँ साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं समझता हूँ कि आपने जो गुफ्तगू फरमाई, अपोजिशन लीडर पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, ये पोजीशन लीडर हैं, अपनी पोजीशन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। नहीं अपोजिशन तो है लीडर, ये तो आप ना कहें, क्योंकि सारी सियासी जमातों ने उनको, मैंने अर्ज किया कि अपोजिशन नहीं पोजीशन लीडर हैं। चलो आपका ख्याल है ना, ठीक है। अच्छा बात ये है कि मैं यानी शायद हूँ, एक MPA थे साहबका, उन्होंने जलसे आम में खिताब करते हुए कहा बड़े जोश खिताबत में कि मैं नवाज शरीफ के दर का कुत्ता हूँ, ठीक है, और उन्हें फिर अगला टिकट कंफर्म हो गया। कैस भी ने तो कहा था MPA का मंदिर बता, MPA भी हैं, उनका नाम है हाजी इमदाद हुसैन। हाँ तो कई पार्टी में गए, वापस फिर आप नून लीग में आ गए। अब आप अगर कैलकुलेट करें असम्बलियों की सूरत हाल, आप 90% अरकान असम्बली आपको पूरे 5 साल गूंगे बहरे मिलेंगे, किसी मौजू पे उनकी बात नहीं आएगी फ्लोर पर। लेकिन जैसे ही 69 मेंबरों ने एक सलाम अलैकुम, लेकिन जैसे ही उनकी क़यादत की बात आएगी, उनकी क़यादत पर कोई इल्ज़ाम आएगा या कोई उठेगी, तो ऐसे एकदम लपकेंगे और शोर शराबा और हंगामा सिर्फ और सिर्फ। नासिर इकबाल साहब उन्होंने कहा है बस बजट में जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, हम नहीं कहते वो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि जी 29 बिलियन जो है फॉरेन रेमिटेंसेस आई है, जो लाएँ, ये बात करें कि नहीं है, गलत है। वो कहते हैं जी डेफिसिट फाइनेंसिंग खत्म हो गई है, वो कहते हैं जी तजारती खसारा जो है ये सरप्लस हो गया, वो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है। तो ये बात करें ना बजट में। सर देखिए, जवाब दें। मैं खुद नाकिद हूँ PTI का, लेकिन जो बात तस्लीम करने वाली है एज ए तालिब, मैं इस बजट को बड़ा मस्बत देख रहा हूँ, ठीक है। अब आप पॉइंट स्कोरिंग करें, चूँकि अपोजिशन का काम ही यही है मुखालफत। मैं नीचे जो आपसे बात कर रहा था कि आप अगर चले जाए माजी में, PMLN ने जो भी बजट पेश किए उन्होंने उसके हक में कसीदे पढ़े, PTI ने उनकी मुखालफत की, ये कुछ होता रहा है। मैं पिछले 40 साल से ये कुछ देख रहा हूँ। बात यह है कि हर चीज़ का वक्त है, आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, आप पूरी तरह बजट को मंजर आम पर आने दें, फिर उसके ऊपर इस्तदलाल के साथ, दलाइल के साथ बात करें, फिर आप
بتائیں کہ یہ آپشن ہونا چاہیے. آپ نے بجٹ میں یہ رکھا ہے, اس کا آلٹرنیٹ یہ ہونا چاہیے. مطلب آپ یہ تنقید برائے تنقید اور توہین جو ہے, بلکہ اپوزیشن تو چاہیے کہ ایک شیڈو کیبنٹ بنائے جی, اور اس کے بعد پھر اس بجٹ کو یعنی اسٹڈی سرکل میں لے کے اس کی تجاویز بھی پیش کرے, امینڈمنٹ دے. ابھی تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ ابھی آنا تھا, اور یہ 10 دن پہلے ہی کمپین شروع ہو گئی تھی بجٹ کے خلاف. نولی کا جو ان کے لوگوں کا پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بیانات مسلسل آ رہے تھے کہ بجٹ IMF کا بنایا ہوا ہے, ہم اس کو مسترد کر دیں گے, ہم اس کو نہیں مانتے, تسلیم نہیں کریں گے. یعنی کہ یہ ریہرسل تو پہلے انہوں نے پلان کر لی تھی. جواب لیں گے. یہ بتائیے کہ جب ایک بجٹ میں مین فیچر نظر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں 10% سیلری بڑھائی ہے سندھ نے, اس کی ریئیکشن میں آپ نے دیکھا انہوں نے وہ کام وہ کبھی بجٹ مشاورت سے نہیں کریں گے. چلے اچھی بات ہے, زیادہ بڑھ گئی, اچھی بات ہے. 1400 بلین کا وہ بجٹ ہے. اچھا, اس سے پہلے جس طرح ناصر خان صاحب نے کہا ہے کہ بھی بجٹ آنے سے بھی پہلے کہتا ہے کہ IMF نے ایک ڈمی کو دے دیا, وہ پڑھ دے گا. انہوں نے کہا جی یہ سرکولر جو ہے ڈٹ ہے یہ ہم نے کم کیا ہے, نیگوشیشن کی ہے, پھر اسٹاک ایکسچینج کا انہوں نے بتایا ہے, یا فارن ریمیٹنسز کا بتایا ہے. اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ سارا جھوٹ ہے یہ. دیکھیے, جب تک ثابت نہ ہو جائے میں کسی چیز کو جھوٹا کیسے کہہ سکتا ہوں. یہ گورنمنٹ کے کلیمز ہیں, ان کے دعوے ہیں. پچھلے سال تو بلکہ انہوں نے ایک دن پہلے یاد ہوگا وزیر خزانہ نے اکنامک سروے دیا ہے. جی بالکل, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکومنٹڈ ہے, ڈاکومنٹڈ ہے باقاعدہ, وہ اسٹیٹ بینک سے ویریفائڈ ہے. یہ ان کا کلیم ہے جو وہ ثابت کر سکتے ہیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, تو پھر آپ اس کو فگرز کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ باہر سے پیسے جو ہیں یہ 27-28 نہیں آئے, یہ تو صرف 14 آیا ہے کہ جو ہمارے دور میں آتا تھا. لیکن وہ آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے فگر, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ اتنے ارب روپے آ چکے ہیں باہر سے, اتنے ارب ڈالر وہ ہوگا. اب یہ کہتے ہیں جی 3.94 نہیں ہوئی گروتھ, وہ تو نہیں. مجھے یاد ہے کہ جس دن یہ دعویٰ کیا گیا تو ایک خاتون بیٹھی تھی ٹی وی پہ, وہ کہا جی -94 ہوئی ہے. میں پریشان ہو کے دیکھ رہا تھا کہ یہ مائنس فرما رہی ہیں. اب ایک طرف مفتاح اسماعیل صاحب کی کمپنی غیر معمولی منافع کماتی ہے, آج بھی اس کا بیان لیا ہے عمران خان نے دوبارہ 3 گنا, اور اس کے باوجود کہتے ہیں جی وہ اچھے حالات نہیں ہیں. بھائی آپ کے اپنے حالات بہتر ہوئے ہیں, آپ کے اپنے رہنما وزیر خزانہ ہے, اور انہوں نے پہلے دن آ کے ٹی وی پہ بجٹ کو برا نہیں کہا. جی باجوہ صاحب, آپ نے سنا ہے ہمارے پینل کی باتیں, سارے ایڈیٹرز ہیں. چھوٹی سی بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے بینک سے مجھے میسج آیا کہ اگر 15 جون سے پہلے کسی فارن کنٹری سے آپ کو کوئی رقم آتی ہے, انہوں نے انعامی اسکیم کا اعلان کیا, تو یہ میرے اس میں پہلی دفعہ پیدا کی گئی ہے. یہ میرے مطلب گورنمنٹ کام کر رہی ہے. جی آج سے باجوہ صاحب نے سنا ہے کہ گورنمنٹ نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس سے پہلے جو ایک دن اکنامک سروے انہوں نے دیا تھا وزیر خزانہ نے, ان کا کلیم تھا, یہ بلکہ دعویٰ تھا کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے ویریفائڈ ہے. یہ کسی بھی فورم پر آپ دیکھ لیں کہ فارن ریمیٹنسز, سرکولر ڈیٹ اور تجارتی خسارہ, اور پھر یہ سٹاک ایکسچینج, فارن ریمیٹنسز, یہ ساری بڑی ہیں, اور 3.94 جو ہے ہمارا GDP بڑا ہے. اب یہ تو پھر دلیل سے غلط ثابت کرنا پڑے گا. جس طرح میاں شہباز شریف بھائی کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے, کیا کہیں گے؟ سر میری عرض سن لیں, میں جواب دیتا ہوں. ذرا مجھے موقع دیجیے پلیز. آپ کی طرف سر گزارش یہ ہے, میں سر گزارش کرتا ہوں, میں گورنمنٹ آف پنجاب کے بجٹ کی طرف آتا ہوں. گورنمنٹ آف پنجاب نے جتنے پیسے صحت کے لیے پچھلے سال رکھے تھے, جتنے پیسے ایجوکیشن کے لیے رکھے تھے, جتنے پیسے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے تھے, یہ میں نے صرف 3 ہیڈ بتائے آپ کو, سب کے خرچ ہوئے ہیں. 60% فنڈ لیفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں گریجویٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میرا پوری انفارمیشن ہے میرے پاس, اور جو انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ نے انفارمیشن دی ہے یہ سب فیکٹیشیس ہے, اور یہ ان کی خود ساخت اور خود تیار کرتا ہے. نمبر 2. نمبر 3, میں یہ عرض کرتا ہوں, صوبائی گورنمنٹ کی طرف آتا ہوں, کیا آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے اپنے بجٹ کا کتنے % مختص کیا ہے؟ سر یہ 3% ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں 1.5 گنا ہے, 1.5 گنا ہے. آپ پڑھیں بجٹ میں ہم نے پڑھا 1.5 گنا ہے, 1.5 گنا یہ ہے.
اور خاص طور پر سپورٹس کے اوپر 3 گنا. ٹوٹل بجٹ کا 3 ایجوکیشن کے لیے ہے, ٹوٹل بجٹ کا 3% ہیلتھ کے لیے ہے. یہ ان کا ویژن ہے, یہ ان کی سوچ ہے. یہ جو کنٹینر میں باتیں کرتے تھے یہ ایڈوانس کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کیا نئی نوکریاں پیدا کی ہے, کیا نئے ڈاکٹروں کی بھرتی کا اعلان کیا ہے, کیا انہوں نے نئے ٹیچرز بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے. بھائی صاحب ایک سوال آپ سے کرتے ہیں, ایک سوال آپ سے کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت بلاول بھٹو سرداری صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو جواب آپ کو دینا پڑتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو میڈیکل الاؤنس ہے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ میڈیکل الاؤنس پر کٹ لگانا چاہتی ہے یا ختم کرنا چاہتی ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب آپ کے سامنے پنجاب گورنمنٹ اگر 70 بلین روپے تمام پاکستان کے ہر آدمی کو ایک کارڈ تھما دیتی ہے, پھر جہاں سے مرضی علاج کروائے, جس مرضی ہاسپٹل سے کروائے, جس مرضی شہر سے کرائے, صوبے سے کرائے, تو یہ اس کو آپ کس طرح کتنا جٹلائیں گے؟ مجھے موقع دیتے ہیں. ہاں جی جی بولیں اقبال شاہ صاحب. اچھا, گزارش یہ ہے, یہ دیتے ہیں 7 لاکھ روپے ایک ہیلتھ کارڈ کے, ٹھیک ہے, اور یہ کسی پیشنٹ کو نہیں ملتے. یہ ایک فرد کو کسی کے گھر میں اس کی پیمنٹ نہیں جاتی. یہ انہوں نے پرائیویٹ لیبارٹریز اور پرائیویٹ جو فارمیسیز ہیں, جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, ان کو ابلائج کرنے کے لیے ایک بندہ جہاں پہ جا کے یہ کوئی دوائی لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا 1 لاکھ روپے کٹ گیا. نہیں, میری بات سنیں, ساہیوال سے مجھے ٹیلی فون آیا, ساہیوال سے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں ایک بندے کو جو ملتا ہے وہ ڈیڈکشن ہوتی ہے بغیر. ٹھیک ہے, ان کا کام ہے سب لوگوں کو دوائی دے. سول ہاسپٹل جو ہے وہ لوگوں کو دوائی دے, پرائیویٹ جو ادارے تو آپ کہیں نا یہ بات کی ایکسپلینیشن آپ کا اپوزیشن لیڈر پنجاب میں میاں حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں, وہ کٹ موشن دیں اور کہیں بات کریں. اچھا, تو یہ تو بات اچھی تھی, آپ نے اس کو بھی نگیٹ کر دیا. صبح سندھ نہیں دے سکا, پنجاب دے رہا ہے, دینے جا رہا ہے, کے پی کے دے چکا, بلوچستان میں وعدہ کر لی. یہ تو اچھی بات تھی. جائے کسی سول ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں, وہاں ہزاروں تعداد میں لوگ جاتے ہیں, کسی کو ڈسپلن کی گولی تک نہیں ملتی. آپ کی طرف بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کی طرف جانا, آپ کی طرف دوبارہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ریحان نظر صاحب, بات یہ ہے کہ دلیلیں بے تحاشا ہیں. اب لاہور میں جو سبزی منڈی تھی وہاں نولاری اڈا بننا تھا, وہاں 1000 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بن رہا ہے. مسلم لیگ نون نے بھی ہاسپٹل بنائے, لیکن اس گورنمنٹ میں جو بنا رہے ہیں کیا وہ بن پائیں گے؟ جس طرح باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ویسا کہہ رہے ہیں کہ فنڈ لیپس ہو جاتے ہیں, یہ بیڈ گورننس ہے. اس سوال کا جواب لیں گے ناظرین آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ریحان نظر سے سوال میں نے کر لیا تھا کہ یہ اس وقت یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اگر فنڈ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں تو لگنے بھی چاہیے. اگر بجٹ میں کوئی مثلا 8000 پرائمری سکول بننے ہیں جی, اپ گریڈیشن کرنی ہے, ہاسپٹل بننے ہیں, اور جس طرح بتایا گیا مجھے تو یہ لگ رہا ہے جتنے جنہوں نے منصوبے اناؤنس کر دیے, IMF سے انہوں نے کہا کہ بھی ہم اس کے بجلی نہیں بڑھائیں گے, FATF سے انہوں نے کہا بھی ہم نکل رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کا کلیم ہے, کیا ایسا ہو پائے گا؟ پچھلے بجٹ میں تو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے نہیں خرچ کر سکے, نالاکی ان کی. نہیں تو یہ لوگ کون سا کرتے رہے, ہاں پیپل پارٹی کرتی رہی نا. آپ کو بتایا کہ جو وہاں کا یہ جو چیف منسٹر ہے اپنا سندھ کا, اس کے بارے میں کیا کہا چیف جسٹس؟ اس نے کہا کہ یہ انتہائی نالائق آدمی ہے, اور یہ سارے صوبوں میں ترقی ہو رہی ہے سوائے سندھ کے. آپ دیکھیں نا کہ یہ ان کی حالت ہے. اور مسلم لیگ نون نے آپ دیکھیں کہ کتنے 230 ارب کا بنایا ہے اس نے, جو ٹرین بنائی ہے, اس میں کیا کچھ نہیں بن سکتا. بہت آگے چلی گئی, 300 سے اس سے بھی زیادہ چلا. وہ تو ایسا کہ آپ یاد کریں گے ساری زندگی. اب آپ دیکھیں کہ شاید خاقان عباسی جس طرح کی باتیں کر رہا ہے غیر سطحی قسم کی, اس پہ شوکت ترین نے اس کو چیلنج کر دیا. اس نے کہا میرے ساتھ بحث کرو آپ, جو تم لوگ. مفتا اسماعیل تو چپ کر کے بیٹھ گیا نا. کون مفتا اسماعیل؟ ان کا جو نہیں, مفتا تو اس کا مفتا لگ چکا تھا, اس کو تو 3 گنا فائدہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ
ये लोग असल में इनका पाकिस्तान से कोई हमदर्द कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनके सारे सामान बंधे हुए हैं, मेन सामान इनके बाहर पाकिस्तान से बाहर है। आप देखें कि ये वो लोग जो साइकिलों पे और छोटी छोटी मोटरसाइकिलों पे फिरते थे, आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे लोगों के पास, सहाफ़ियों पे बड़ी बात होती है ना, सहाफ़ियों को छोड़ें, सहाफ़ियों के पास जो गाड़ियाँ हैं वो भी हमें पता किस तरह आई हैं, लेकिन इनके पास जो हुआ है, आप देखिए ये जो एंटी पाकिस्तान जो कर रहा था उसको अदालतों ने जमानत दे दी। जावेद लतीफ अब एक आम आदमी भी पूछ रहा है कि जी जमानत किस तरह हो गई है? जो मुहिब्बे वतन, देखे वतन तो हम गरीबों का है, हाई कोर्ट में फिर इनका तो ये वतन नहीं है, चैलेंज हो गई है। इनके तो सारे वतन जो हैं, इनके तो वतन बाहर हैं, जो मर्जी पता बात कर ले मुल्क के खिलाफ, सवाल ही पता नहीं होता। एक और उम्मीद है कि वो शख्स सफा 2 से फ्रंट पेज पे आ गया है। हाँ, नहीं उसने रियासत को गाली दी है, हमारा मीडिया भी शामिल है, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, बिल्कुल, लेकिन मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि वो जो सफा 2 का आदमी था वो फ्रंट पेज पे आ गया, स्टेट को कल इमरान जो है वो शाहिद एक्टर का बेटा, जो इमरान शाहिद, कल वो उसको ले आया हुआ था, प्रोग्राम में लाया था। ऐसे लोगों की तो शक्ल लोग देखना ही चाहिए। नहीं, वो प्रोग्राम में मुस्तकिल आता है, वो मुस्लिम लीग नून को खास तौर पे भेज दिए यही बातें करने के लिए। और आप देखें कि जो मरियम नवाज है वो उसको किस तरह सपोर्ट कर रही है, ये नहीं पता कि आप बल्कि उसे माफी मांगनी चाहिए थी, मसलन इसमें तो कम से कम ये तो होता सर, माफी उनके क्या देती कि माफी मांगे। सर माफी तो मांगना जो है ये तो बड़ी ज़र्फ की बात होती है। आप देखें शौकत वो जो है शाहिद खान, इसने माफी मांगी, इसने बड़े फख्र से कहा मैंने माफी नहीं मांगनी। भाई तूने माफी नहीं मांगनी तो मरी जाके बैठ जा, तू क्यों ये सीटें ले गई यहाँ जो कौम को डिस्टर्ब कर रहा है पंजाब में आके। अच्छा, ये फिर रेहाना नासिर खान साहब, ये कानून नहीं होना चाहिए कि मतलब सपोज एक आदमी अपने इलाके में कोई काम नहीं करता, वो मुंतखब नहीं हो सकता, रिजेक्ट लोग कर देते हैं, तो वो आराम से दूसरे इलाके में जाके मुंतखब हो जाता है। क्या इस पर कानून साजी नहीं होनी चाहिए? मियां साहब वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बादशाह का जुर्म जुर्मों का बादशाह है। मैं समझता हूँ कि जो बंदा पार्लियामेंट में बैठा है, 2-3 दफा पार्लियामेंट में आया है, उस पर कानून और ज्यादा सख्ती से लागू होना चाहिए। एक आम आदमी अगर ऐसी नापाक जसारत करता है, वो रियासत जो हमारी माँ है, मादरे वतन के खिलाफ गलीज ज़ुबान इस्तेमाल करता है, या उसकी शान में गुस्ताखी करता है, या उसकी सालगिरह पर हमला करता है, तो रियासत को क्या ख्याल है कि अगर जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है पाकिस्तान बन गया है, अगर ऐसा खुदा न खास्ता ना होता, ये जो सारी हम भी उनमें शामिल हैं, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ लेके बैठे हुए पाकिस्तान गाली निकालते हैं, इन्होंने 2-2.5 मन की आटे की बारे बोरी नहीं उठाई उन्हें दिल्ली की सड़क नजर आ रहा है। जो सड़क के उस तरफ हो रहा है वो हमारे मुसलमान भाई है ना, वो क्या कीमत अदा कर रहे हैं आज भी, कि उन्होंने उस वक्त फैसला नहीं किया, हिजरत का नहीं यहाँ पे आ सके, तो वो 70 साल से उसकी कीमत चुका रहे हैं। और जो यहाँ बैठे हैं वो नाशुक्री कर रहे हैं, नाकदरी कर रहे हैं इस आज़ादी की, इस रियासत की। जो आप फरमा रहे हैं कि यही तो बदकिस्मती कवानीन नहीं है, और ऐसे लोग सवाल की तरफ जाएंगे रामुद्दीन साहब। अच्छा, यह है कि एक आदमी पार्लियामेंट का रुकन है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती? नहीं, पहले तो उसको मुअत्तल कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में आज वो लोग, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, उन तमाम को जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पे इतनी बेहूदगी की है, गालियां निकाली हैं, किताबें फेंकी हैं, एक दूसरे से दस्तों के, इनको बिला तफरीक बोतल कर देना चाहिए। और इनको कोई लिहाज, स्पीकर साहब का काम है, कोई लिहाज नहीं करना चाहिए, इनको एक दफा मुअत्तल करें और इनको बाहर निकाल दें इस ऐवान में से। ये इनको पता चले घर बैठ के, एक तो इनके पैसे बंद होंगे, जब मुअत्तली होती है तो इनको तो जो तनख्वाह नहीं मिलेगी वो कहाँ जाएंगे? ये वो खैर अब तो कानून बन गया कि मुअत्तली में तनख्वाह मिलती है, पता नहीं इन पर लागू होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में इनकी मुअत्तली ज़रा सख्त होनी चाहिए। और जब मुझे आज अफसोस हो रहा था कि जिस वक्त ये लड़ रहे थे, स्पीकर को बजाय इल्तवा करने के इजलास को, सार्जेंट इन आर्म्स को कहना चाहिए था इनको उठा के बाहर फेंक दो। वो पुराने जमाने के पार्लियामेंटेरियन थे जिनको सार्जेंट खाता था, सार्जेंट उठा के ले जाएं। आपको नाम याद है वो सारे? वो मुस्लिम लीग नो, वो पीपल्स पार्टी के तमाम मुखालिफ क़यादत, बड़े बड़े नाम जो मतलब कदावर लोग थे, उनको उठा के बाहर फेंक दिया था। तो इनकी औकात क्या है? जी भाई साहब, सुना है आपने क्या कहेंगे? क्योंकि जावेद लतीफ की क़यादत ने भी नहीं कहा कि आप मदद करें, उसने मदद भी नहीं की।
آپ جواب دو. جی جی اچھا جی دیکھیے, اگر آپ تھوڑا سا میں بالکل آہستہ بولتا ہوں, آپ ذرا 2014 کے دھرنے کی طرف تشریف لے جائیں اور اپنی میموری کو ذرا ریفریش کر لیں, جب اس وقت کے پاکستان میں تحریک انصاف کے چیئرمین جو کہ اس وقت الیکٹڈ ایم ایل اے تھے اور 25 آدمی ان کی جماعت کے یا 26 آدمی دیگر ایم ایل اے تھے, اور صوبہ کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں موصوف مذکور کی حکومت تھی. انہوں نے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ سول نافرمانی کرو. سب سے پہلے انہوں نے چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا, ان کو انہوں نے نہ آنے دیا. گورنمنٹ نے ترلے کیے کہ آپ 15 دن کے لیے مؤخر کر دیں, پھر آپ کے یہاں بیٹھ جائے, لیکن وہ نہ مانے. پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کو, انہوں نے کہا بل نہ جمع کراؤ, بل انہوں نے ٹیررزم اسکیم پہ پھاڑے. انہوں نے کہا کہ جو پیسے ہیں وہ ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے بھیجو, بینکوں کے ذریعے پیسے نہ بھیجو. انہوں نے کہا کوئی آدمی ٹیکس جمع نہیں کرائے گا. انہوں نے کہا کوئی آدمی بل جمع انہوں نے کہا جلا دو. آپ کو یہ باتیں نہیں, آپ کو سب باتیں یاد کرنی چاہیے, اور یہ باتیں بھی یہاں پہ عوام کو بتانی چاہیے کہ اس سے پہلے آج کے سلیکٹڈ نہیں, الیکٹڈ نہیں, سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے جب وہ ایک الیکٹڈ ایم ایل اے تھے. ریحان نظر صاحب سے آپ سے سوال کریں گے. جی ریحان نظر کیا کہیں گے؟ میں باجوہ صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر 2014 کے دھرنے میں اتنی انہوں نے خرابیاں کی تھی, تو جب ان سب نے استعفے بھجوا دیے تھے نیشنل اسمبلی کو, تو ان کے اسپیکر نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیے؟ اس میں کیا ان کا اپنا مطلب شامل تھا یا پاکستان شامل تھا؟ پاکستان کو کہیں بھی شامل نہیں کیا گیا, صرف سیلفشنس ہے ہمارے سو کالڈ لیڈرز کی. میسج میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ یہاں پہ دیکھیں بات ہوتی ہے, ایک بندے پر سوال اٹھایا ہے جی آپ نے یہ غلط کام کیا ہے, وہ اپنی وضاحت دینے کی بجائے کہتے ہیں فلانا میں غلط کام کیا تھا. یہ نظیر کی روش ہے. جی بھائی صاحب بولیں. سر دیکھیں, اس یہ ساری باتیں کیمرہ پہ بھی ریکارڈڈ ہے, اور قومی اسمبلی کے جو ریکارڈ ہے اس میں بھی موجود ہے اسپیکر آفس میں, کہ شاہ محمود قریشی صاحب جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے سردار ایاز صادق صاحب کو, جو کہ اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے, ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے استعفے ایکسپٹ نہ کریں, ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے, ہم پارلیمنٹ کو چلانا چاہتے ہیں, ہم اس کو ڈیزولوشن کی طرف ڈیزالو نہیں ہونے دینا چاہتے, آپ مہربانی کر کے یہ ہمارے جو ریزیگنیشن ہے یہ ان کو ایکسپٹ نہ کرے. یہ تو اوپن سیکرٹ ہے. اچھا میاں شہباز صاحب نے تقریر کی ہے کہ جی وہ چائنا کا جو صدر تھا وہ نہیں آ سکا, بڑی زیادتی ہوئی ہے. جو چائنا کے صدر یا وزیر اعظم نے ڈی چوک میں اترنا تھا آگے, وہ ایئرپورٹ تھا سر. نہیں تو ڈی چوک سے ہی جانا تھا نا, وہیں سے جانا تھا, نہیں جانا تھا سر. نہیں ڈی چوک سے علاوہ ایئرپورٹ سے جانا تھا نہیں, اور کون سا پریزیڈنسی جانے کا اور کوئی راستہ ہے اگر آپ بتاویں؟ پریزیڈنٹ سے آپ دیکھیں اندر ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے, آپ جائیں وہاں ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے, پرائم منسٹر 2 ہیلی پیڈ بنے ہوئے ہیں. سر یہ جب ایک ملک میں دھرنے دیے ہوں, کنٹینر پہ احتجاج ہو رہا ہو, تو چائنا جیسے بڑے ملک کا, سپر پاور کا پریزیڈنٹ اس ملک میں نہیں جاتا. جب چھوٹا سا موضوع اس پر آپ کے علاقے کی سیاست ہے, اس پر بات کرنی ہے. شعیب الدین صاحب میرا خیال جی جی آج 2010 کا دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے. اختر بریو خاندان بہت مشہور خاندان, ہاں جی, ان کے خوش اختر چھپانے کا منسٹر بھی رہا, وہ فوت ہو گیا. ہاں جی, جگہ پر ان کا کینڈیڈیٹ انہیں میں سے ہے, تو دوسری طرف پی ٹی آئی نے کینڈیڈیٹ دیا ہے. نہیں وہ کاف والوں کو ٹکٹ مل گیا میرا خیال, وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. ویسے بریار صاحب ہیں, کیسر بریار ہیں, بریار صاحب جو ہیں ہاں جی, وہ سینئر نائب صدر, وہ جی ان کا سکا ان کا بھائی ہے, پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا. پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا نا, مسلم لیگ کاف میں تھے, پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں, اور اس کی طرف سے امیدوار ہیں. ایک اچھا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا. لیکن ایک بات جو ہمیشہ کی طرح ہے کہ وہ سیٹ اب گزشتہ 6-7 الیکشن سے خوش اختر سبحانی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے.
اب یہاں پہ ایک مقابلہ کرنا پڑے گا بڑا سا. چیز کو توڑنا کبھی نہیں کہ یہ myth کو نسل آ جائے. یہ myth ٹوٹ سکتی ہے, یہ غلط ہے, یہ وراثتی سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی دونوں ہی وراثتی سیاست پہ چلتی ہیں. عمران خان کے بعد ان کے خاندان کا تھا کہ وریو خاندان اچھا ہوگا, لیکن وہ ساری عمر وراثت سر. یہ سب ایک میں بات یہاں کوٹ کروں گا, یہ بھی کلچر عجیب ہے کہ ایک آدمی آپ کی جماعت میں آج شامل ہو رہا ہے کاف لیگ سے, اور آپ اس کو ٹکٹ دے دیں, یہ بھی مذاق ہے, یہ بھی مذاق بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آج کا مطلب یہ ہے کہ وزار صاحب نا وہ جو بریار ہیں ان کا جو بھائی ہے وہ نیو کمر ہے. آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ کدھر ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ 22 سال سے کام کیا, کیا کوئی آدمی نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک اور سلسلہ چل نکلا ہے کہ اس علاقے کے جو ڈویژن ہے وہاں 15% ارائی ہیں, 10% گجر ہیں جو یہ خود گجر ہیں وریو خاندان, 50% جٹ ہیں اور 15% جو آدمی ایک ٹکٹ کے لیے یہ ملک دیکھے کہاں چل رہا ہے, بس یہ کہہ رہا ہے. یہ ہر حلقے میں دیکھا جاتا ہے. جو لاہور کے حلقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ رائی کدھر ہیں, شیخ کدھر ہیں, دوسرے کے بٹ کدھر ہیں, یہ سارا دیکھا جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی ایک ٹکٹ کے لیے راتوں رات اپنی پارٹی بدل سکتا ہے وہ کل پی ٹی آئی بھی چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ نظریاتی سیاست تو کہیں نہیں ہو رہی, مالیاتی سیاست ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ. میرا خیال ہے شاید اس حلقے میں کوئی اتنا بڑا امیدوار نہیں تھا پی ٹی آئی کے پاس, لہٰذا امیدوار کو لینا پڑا. امیدوار تو جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھی پروگرام کرتے رہے ہیں, میں پی ٹی آئی کی جب حکومت ابھی نہیں آئی تھی, میں بتا جدوجہد ورکر کرتے رہے, میں بتاتا ہوں, تو ابھی پیچھے رہ گئے. لیکن 2013 میں ہم سب یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو اپنی مرضی کے خواجہ صاحب پلیز بات اپنے حلقے کی بتائیے, ہمارے تو پینل میں پھر ریحانہ لاسٹ میں بات کریں گے. نہیں, وہ باجوہ صاحب کی بات سن لیں. ان سے باجوہ صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ چلو آپ بھی سوال کر لیں. الیکٹرانک ووٹنگ کے کیوں خلاف ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ طارق ملک جو ہے پروفیسر فتح ملک کا بیٹا, جس کو انہوں نے نکال دیا تھا اور وہ اس کا نام آیا دنیا کے 100 بیسٹ آئی ٹی. جی باجوہ صاحب, میں چھوڑا, میں بھی کوٹ کروں گا. میں نے 4-5 سال پہلے لکھا تھا یہ اوورسیز پاکستان کے ووٹ کے حق میں اس کا وکیل ہوں. پلیز میں سر پہلے حلقے کی بات کرتا ہوں. جو پی پی 38 میں چوری خوش اختر سبحانی صاحب وفات پا گئے ہیں, چودھری اختر علی صاحب ان کو کنگ میکر کہا جاتا تھا, اور ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی سیاست میں, بلکہ پورے پنجاب کی سیاست میں وہ بڑے با اثر رہے ہیں. اور یہ جو اب طارق سبحانی صاحب ہیں وہ پہلے بھی ایم پی رہے ہیں, اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ 50 اور 100 کا فرق ہوگا. جتنے ووٹ لیں گے نا طارق سبحانی صاحب, اس سے آدھے ووٹ لیں گے انشاءاللہ کیسر برہار صاحب جو راتوں رات ادھر آگے اسکائی لیب گرا نا پی ٹی آئی کے ورکر کے اوپر, تو وہ انشاءاللہ 50 ڈبل ہم ان سے ووٹ لیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ وہ ہمارے جو طارق سبحانی صاحب ہیں وہ ایک بہت بڑا خاندان ہے, ان کی بڑی سیاست ہے, اور وہ بڑے لائل آدمی ہیں پارٹی کے ساتھ. اور کسی کو کیوں نہیں آپ دیتے, بڑا خاندان ہے تو نسل در قیامت تک وہی رہیں گے. دیکھیے جو لوگ خدمت کرتے ہیں, جو لوگ سیاست کرتے ہیں, جو لوگ عوام کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, آپ بھی نقی اور وٹو صاحب کے ساتھ تھے یہ لوگ اس وقت, مریو خاندان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے ریزنیبل لوگ ہیں. یہ بتائیے, ناصر اقبال خان صاحب نے کہا ریحان نے کہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز کو ووٹ کا جو حق ہے اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں آپ مسلم لیگ نون والے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی لا بننا ہو, کوئی بھی کسی قسم کی انہوں نے تبدیلی کرنی ہو, تو یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہر ووٹنگ پہ جو پی ٹی آئی اپوزیشن کر لے, اس کی یہ کیا جو ہم نے امنڈمنٹس دی, جو ہم نے وہاں جو تجاویز ہم نے دی, یہ وہ تجاویز کو بھی ساتھ شامل کرے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر ہماری تجویز کو یہ مانیں گے نہیں, صرف اپنی چیز کو, ہماری تجویز کو بلڈوز کریں گے اور اپنی چیزوں کو اوپر لے کر کے. بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کی یہ دونوں پارٹیاں پی 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 بھی پی ایم ایل این بھی پہلے سپورٹ کے یہ الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے. اور طارق ملک کو کیوں نکالا, کیونکہ اس نے جو الیکشن کے بعد اس نے یہ اوپن کیا تھا کہ 40% ووٹ جو ہیں وہ جعلی پڑے ہیں, ان کا کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے, یعنی کئی شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے.
اس لیے یہ ڈرتے ہیں کیونکہ اس بیس پہ یہ لوگ اتنے سال حکومت بہت کرتے شکریہ، ہیں۔ میں نے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا، جس طرح اکثر ہم آخر میں ضرور کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں۔ پاکستانی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن جب ہم آئیں گے تو کریں گے۔ یہ کئی دفعہ مختلف قیادتیں کہہ چکی ہیں، خاص طور مسلم لیگ نون کی قیادت نے کہا تھا بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم آئیں گے تو کریں گے۔ یہ ہے ضد۔ میں سمجھتا ہوں اگر قومی نمائندے جو ہے وہ قوم کے بہتر مفاد میں کوئی بھی قانون سازی تو اس میں نیشنل انٹرسٹ پر سب کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ آپ اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔